اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تیسرے عقیدے پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل ہم اسلام کے دو بنیادی عقائد پڑھ چکے ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ آج ہم تیسرے عقیدے کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے جس کا لغوی معنی قاصد ہے۔ اسلامی اصطلاح میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں القاء فرماتا ہے۔ القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان کے دل میں ڈالتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو منو ان جس کا معنی ہوتا ہے ایز اٹ از بجا لاتے ہیں، یعنی جیسا حکم ہوتا ہے یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اس میں کوتاہی کا شائبہ تک نہیں، اس میں غلطی کا امکان تک نہیں۔ جیسا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی روح کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائیں گے۔ فرشتوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے اسلام کے، چونکہ یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اس پر شاہد ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ چند اہم فرشتے اور ان کے فرائض میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے، ان کو مقربین کہا جاتا ہے۔ مقربین ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ قریب فرشتے ہیں وہ چار ہیں جی۔ ایک ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ایک ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ایک ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ روح القدس اسی فرشتے کا لقب ہے۔ یہ تمام انبیاء اور رسل تک وحی پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ یہ لفظ ادا کرتے رہے اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی پہنچانا تھا، چونکہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں اور وحی کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم ان کے بارے میں لفظ استعمال کریں گے یہ وحی پہنچایا کرتے تھے یا وحی پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ قرآن کریم کا نزول بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سورہ النحل کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ اپنے حکم سے روح جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ دوسرے فرشتے ہیں جی حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے بارش برسانا ہے اور مخلوق خدا کے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ روز اول سے اپنا فریضہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے، 98 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے پس اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تیسرے فرشتے ہیں جی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ موت کے فرشتہ ہیں اور حکم الہی کے تحت
ہر ذی روح کی روح قبض کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرما دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تم پر موت طاری کرے گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چوتھے فرشتے ہیں جی حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ قیامت کے دن سور میں پھونکنا ہے۔ یہ عام طور پر ایک غلطی کی جاتی ہے کہ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، تو لفظ جو صحیح ہے وہ بولنا چاہیے قیامت کے دن سور میں پھونکیں گے۔ جب یہ سور میں پھونکیں گے تو اس سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ دوسری بار سور میں پھونکیں گے تو تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے اور میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ 2 بار یہ سور کے اندر پھونکیں گے۔ جب پہلی بار سور میں پھونکیں گے تو اس سے قیامت قائم ہو جائے گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب وہ دوسری بار سور میں پھونکیں گے تو تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے اور میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سورہ الزمر کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس روز سور میں پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس روز سور میں پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے۔ فصائقہ گر جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ مر کر گر جائے گا۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی جو زندہ رہیں گی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا فاذا ہم قیام ینظرون، سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ اب یہ میں نے 4 مقربین جو ملائکہ ہیں، مقربین جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی فرشتے ہیں، ان کا ذکر میں نے کر دیا ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ اب ان کے بعد میں کچھ اور فرشتوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کہ بہت ہی معزز فرشتے ہیں، مشہور فرشتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں جی، اگر مجموعی ترتیب دیکھی جائے تو یہ پانچویں نمبر پہ فرشتے آتے ہیں۔ ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کا معنی ہے معزز، کاتبین کا معنی ہے لکھنے والے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو 2 کی تعداد میں ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال تحریر کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ الانفطار ہے اور اس کی آیت نمبر 10 تا 12، 3 یہ آیتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک تم پر کرامن کاتبین محافظ مقرر ہیں جو تمہارے اعمال جانتے ہیں۔ اگر ہمارا ان کرامن کاتبین کے اوپر پختہ یقین ہو جائے، پختہ عقیدہ ہو جائے، ہمارا ایمان ان کے بارے میں مضبوط ہو جائے کہ کرامن کاتبین ہیں اور ان کا وجود ہے، یوں تو سارے فرشتوں کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن بطور خاص کرامن کاتبین پر ہمارا ایمان بہت حد تک مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں علم ہوگا کہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو تحریری شکل دی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ کتابوں کے اندر یا نامہ اعمال کے اندر درج کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ہم گناہوں سے باز رہیں گے، ہم برائیوں سے تائب ہو جائیں گے اور ہم صدق دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکیاں بجا لانے میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہماری نیکی بھی لکھی جا رہی ہے اور ہماری برائی بھی لکھی جا رہی ہے۔
اس کے بعد میں جس اہم فرشتے کا یا اہم فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا نام ہے رضوان۔ ان فرشتوں کے ذمے جنت کا انتظام اور اس کی آرائش و زیبائش ہے۔ 7ویں نمبر پر جن فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ان کا نام ہے مالک۔ ان فرشتوں کے ذمہ دوزخ کا انتظام ہے اور اس کی تکلیف دہ سزاؤں کو تیار رکھنا ہے۔ اب اگر آپ حضرات غور کریں گے، تمام طلباء و طالبات اور تمام سامعین اور ناظرین اگر غور کریں گے تو اللہ کریم نے بہت سے کام فرشتوں کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے یہ فرشتوں کے ذمے ہے، جیسا کہ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ تو بطور خاص یہ 2 فرشتے ہیں، 2 قسم کے فرشتے ہیں، ایک رضوان فرشتے اور ایک مالک فرشتے، جنت کا نظام سنبھالنے والے اور دوزخ کا نظام سنبھالنے والے۔ کچھ وہ ہوں گے جو انسانوں کو جنت میں پہنچائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو انسانوں کو جہنم کے اندر دھکا دیں گے۔ تو انسانوں کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے فرشتوں کا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ خطا سے پاک ہیں۔ 2 قسم کی ہستیاں ہیں، 2 قسم کی ذاتیں ہیں جو خطا سے پاک ہیں، خطا سے معصوم ہیں، ایک فرشتے اور ایک انبیاء و رسول۔ نبی اور رسول بھی خطا سے پاک ہیں، اسی طرح فرشتے بھی خطا سے پاک ہیں، یہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ 8ویں نمبر پر جن فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں منکر نکیر۔ یہ فرشتے انسان کے مرنے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، حساب اور کتاب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 کویسچن ہوں گے: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مقدسہ سامنے ہوگا اور منکر نکیر سوال کریں گے اس ہستی پاک کے بارے میں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیرا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہ تینوں سوالات کون کریں گے جی؟ منکر نکیر کریں گے۔ 9ویں نمبر پر جن فرشتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں ملائکہ مغفرت۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کا اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر جن فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں ملائکہ نصرت۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کی مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے امداد پہنچائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے، 123 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی۔ 11ویں نمبر پر جن فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں ملائکہ ذکر الہی۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر جن فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں ملائکہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فرشتے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مقرر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک بات یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ جب یہ آیہ کریمہ پڑھی جائے اور جو اس آیت کو سنے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ حصول برکت کے لیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
13वें नंबर पर जिन फरिश्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये हैं मलाइका सयाहीन। हदीस पाक के मुताबिक ये फरिश्ते ज़मीन पर चक्कर लगाते रहते हैं कि कहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं। उस जगह पर जाकर ज़िक्र की मजलिस की मुकम्मल रूदाद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। इस वक्त हम इस्लाम के बुनियादी अकायद में से तीसरे अकीदे पर गुफ्तगू कर चुके हैं। तीसरा अकीदा था फ़रिश्तों पर ईमान लाना। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारे ईमान का बड़ा बुनियादी जुज़्व है, बुनियादी अकीदा है फ़रिश्तों पर ईमान। अगर किसी आदमी का फ़रिश्तों पर ईमान मुतज़लज़ल हो या फ़रिश्तों पर ईमान कमज़ोर हो तो उस सूरत में वो शख्स दायरा इस्लाम से या तो ख़ारिज हो जाएगा या उसका ईमान नाक़िस हो जाएगा। तो मैं एक बात ये भी अपने सामीन के लिए अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह करीम ने आया करीमा के अंदर फ़रिश्तों का ज़िक्र किताबों से पहले किया है, पैगम्बरों से पहले किया है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, यानी पहले नंबर पर ईमान लाना है अल्लाह ताला पर, दूसरे नंबर पर ईमान लाना है यौम आखिरत पर, तीसरे नंबर पर ईमान लाना है मलाइका पर। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति, किताबों और पैगम्बरों से भी पहले फ़रिश्तों पर ईमान का ज़िक्र क्यों किया गया? इसकी लॉजिक ये है कि अगर फ़रिश्तों पर ही ईमान ना हो तो किताबों पर ईमान कैसे होगा? अगर फ़रिश्तों पर ही ईमान ना हो तो नबियों पर ईमान कैसे होगा? क्योंकि फ़रिश्ते ही अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुँचाते हैं और रसूलों तक पहुँचाते हैं, और अम्बिया और रसूल यही फ़रिश्तों से पैगाम लेकर या बतौर ख़ास फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पैगाम लेकर उस पैगाम को अल्लाह ताला के बंदों तक पहुँचाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह करीम ने किताबों पर ईमान का ज़िक्र बाद में किया, नबियों पर ईमान का ज़िक्र बाद में किया। सबसे पहले यानी किताबों से भी पहले और नबियों से भी पहले अल्लाह करीम ने ज़िक्र किया फ़रिश्तों का। तो एक बार फिर अपने नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके बाद यौम आखिरत पर रोज़े जज़ा पर ईमान लाना है, और उसके बाद मलाइका पर ईमान लाना है, और उसके बाद किताबों पर, और उसके बाद नबियों पर ईमान लाना है। ये उस आयत की तरतीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। अल्लाह करीम हम सब को फ़रिश्तों पर कामिल ईमान अता फ़रमाए। अगली नशिस्त के अंदर हम ज़िक्र करेंगे किताबों पर ईमान लाने के हवाले से। ईमान बिल कुतुब, किताबों पर ईमान, ये इस्लाम का चौथा बुनियादी अकीदा है। अल्लाह करीम हम सब को अपने दीन मतीन को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।